الرحمن عزیز، آج ہم سبق نمبر 13 پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اسلامی تہذیب و ثقافت کے مفہوم کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کا کیا تعریف ہے لغوی اور شرعی اعتبار سے، اور اسی طرح اسلامی تہذیب کے حقائق اور تاریخ کب سے تہذیب ہے اس سے، اور اسی طرح اسلامی تہذیب و ثقافت کی اہم خصوصیات سے آگاہ ہو جائیں گے، اور نیز اسی طرح اسلامی اور غیر اسلامی تہذیبوں کے درمیان جو باہمی تقابل ہے، اسلامی تہذیب کس طرح ان سے بلند ہے، اس کا خلاصہ بھی جانیں گے۔ تو یہ چیزیں آج کے لیکچر میں پڑھی جائیں گی۔ تمام طلباء کرام سے میری گزارش ہے، توجہ اور دھیان سے، بڑا اہم سبق ہے، سماعت فرمائیے گا اور تمام باتوں کو ذہن نشین کیجیے گا، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہوگا تو آخر میں سوال کرنے کی بھی آپ کو مکمل اجازت ہوگی، سوال کر سکتے ہیں، سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم مفہوم لغوی معنی لغات کشوری کے مطابق تہذیب کا لغوی معنی آراستہ کرنا، پاک کرنا، کسی چیز کی اصلاح کرنا، یہ لغوی معنی تہذیب کا۔ اور اصطلاحی معنی تہذیب کہتے ہیں معنی ہے انسان کا اپنی ذہنی اور اخلاقی قوتوں کو ترتیب دینا اور انہیں کام میں لانا۔ جماعتوں کی تہذیب افراد کی محنت و صلاحیت، ذوق فکر کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا مجموعہ، یہ سب چیزیں تہذیب کہلاتی ہیں، یہ سب تہذیب ہوتی ہے۔ ثقافت کا لغوی معنی ہے، ثقافت کے معنی تہذیب و تمدن، تربیت، ذہنی ترقی، ظہور انسانیت اور رکھ رکھاؤ وغیرہ کے ہیں۔ اور اصطلاحی مفہوم اسلامی انسائکلوپیڈیا میں ہے انسانوں کے طریقے زندگی کا نام ثقافت ہے، انسانوں کے زندگی گزارنے کا جو طریق ہے اس کا نام ثقافت ہے۔ اور امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات القرآن میں مفردات کے اندر واضح الفاظ میں بیان کیا کہ تہذیب کہتے ہیں فاسد کی اصلاح کرنا اور ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا، جو فاسد ہے اس کی اصلاح کرنا، ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا، اس کا نام ثقافت ہے۔ تہذیب حقائق اور خصوصیات انسان کی مدنی زندگی اور اجتماعی زندگی کے لیے تہذیب ایک فطری اور ابدی چیز ہے۔ دو آدمیوں کے باہمی ملاپ سے جو بچہ عالم وجود میں آتا ہے، اس کے پروان چڑھنے کے لیے ماں کی گود ضروری ہے، نیز اس کی نشو و نما کے لیے خاندان، معاشرہ اور تعلیم گاہ بھی ضروری ہے۔ مدنیت انسان کی فطرت ہے اور تہذیب اس کی اساس ہے۔ سویلائزیشن تہذیب کو آپ خواہ لفظی اعتبار سے دیکھیں خواہ تاریخی اعتبار سے اس کا مطالعہ کریں، ہر دو اعتبار سے اس کا تعلق سماجی اور اجتماعی زندگی سے جڑا ہوا نظر آئے گا۔ عربی زبان میں اس کے لیے مدنیت، حضارت، ثقافت جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور انگریزی میں اس کے لیے سیوک، سیول، سٹی، یہ سب سویلائزیشن کے مصدر کے طور پر مستعمل استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک ایسا گہوارہ ہے جس میں انسانیت پروان چڑھتی ہے، انسان کا تشخص قائم ہوتا ہے، اس کے لیے ترقی کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اس کو اپنا کر زندگی کے ہر موڑ پر انسان کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے درمیان خیالات، اقدار، ادارے، تعلقات اور نظام زندگی، یہ سب ہی تہذیب کا نتیجہ ہوتے ہیں، تہذیب کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ ثقافت، کلچر، تہذیب، سویلائزیشن کی اصطلاحیں یہ عمرانیات، سوشیالوجی، تاریخ اور فلسفے کے مباحث میں استعمال ہوتی ہیں۔ البتہ ان کی تکنیکی تعریف میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، نیز بعض دفعہ ان دونوں کو مترادف ایک دوسرے کے ہم معنی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عقیدے، اقدار اور اصول حیات کی بنیادی قدریں جو کسی انسانی گروہ کی مشترک اساس ہوں اور جن کی بنیاد پر کسی قوم یا جماعت کو معاشرے میں ایک متمیز، متفرق، ایک فرق کرنے والا، امر فارق، متمیز تشخص اور شناخت حاصل ہو، وہ کلچر کہلاتا ہے۔ لیکن واضح ہے کہ کلچر عقیدہ، فکر، عادات اور اخلاق و اطوار کے ساتھ ساتھ سیاسی، اجتماعی اور معاشرتی اداروں حتیٰ کہ بین الاقوامی میدانوں میں بھی اپنے آثار چھوڑتا ہے، جس کے نتیجے کے طور پر مختلف علوم و فنون وجود پذیر ہوتے ہیں۔ آرٹ کی مختلف شکلیں معرض وجود میں آتی ہیں،
فن تعمیر کے گوناگو شاہکار انسانی نگاہوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ اسی تہذیب کی وجہ سے معاشی ادارے تشکیل پاتے ہیں اور سیاسی نظام بنتے ہیں۔ اسی مجموعی تہذیب تشخص کو تہذیب حضارت سویلائزیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ کب سے تہذیب ہے؟ تہذیب انسانی کا دائرہ کار۔ کسی بھی تہذیب کا تعلق کسی خاص خطہ ارضی، کسی خاص نسل انسانی سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام دنیا اور دنیا کی تمام نسلوں کو محیط ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ظہور پذیر ہونے والی ہر قوم تہذیب و تمدن کے باب میں کچھ نہ کچھ صفحات رقم کرتی ہے۔ اگرچہ بعض تہذیبیں اپنی ٹھوس بنیادیں، زبردست اثر انگیزی اور عام مفاد کی بنا پر دیگر تہذیبوں سے ممتاز ہو جاتی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ہر وہ تہذیب جس کا پیغام عالمگیر ہو، جس کا خمیر انسانیت نوازی پر اٹھا ہو، جس کی ہدایات اور توجیہات اخلاقی قدروں کے پاسدار ہوں اور جس کے اصول و ضوابط حقیقت پسندی پر مبنی ہوں، تاریخ میں ایسی تہذیب کو بقائے دوام حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسی تہذیبیں رہتی ہیں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانی زبانیں اس کے ذکر میں سرگرم رہتی ہیں، یعنی جتنی اچھی تہذیب ہوگی، جتنے اس کے اچھے اثرات ہوں گے، وہ دیر تک باقی رہے گی، لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ جس تہذیب سے کسی کو فائدہ پہنچے گا، ہر زمانے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ بھی انسانی تہذیبوں کے دراز سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس سے قبل بہت سی تہذیبیں رونما ہوئی اور قیامت تک ابھرتی رہیں گی۔ اس اسلامی تہذیب کے ابھرنے، چمکنے اور عالم پر چھا جانے کے بہت سارے محرکات ہیں، اور اس کے گمنام اور بے نشان ہونے کے مختلف اسباب ہیں۔ انسانی ارتقاء کی تاریخ میں اسلامی تہذیب کے عظیم الشان کردار اور دنیا کے مختلف اقوام پر علوم و فنون، عقائد، اخلاقیات، فلسفہ و حکمت اور ادب کے باب میں اس کے ناقابل فراموش احسانات کو ذکر کیا جائے گا۔ آگے اسلامی تہذیب کی جب خصوصیات آئیں گی، اس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ یعنی اسلامی تہذیب میں اتنی اعلیٰ قسم کی خوبیاں، کمالات، خصوصیات پائی جاتی ہیں جس سے دوسری تہذیبوں کے اندر، جس سے دوسری تہذیبیں خالی ہیں۔ اسلام کے ظہور کے وقت عالمی منظرنامے کو گھٹا ٹوپ اندھیروں نے اپنے پیٹ پہ رکھا۔ تصور کیجئے جب اسلامی تہذیب آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ ایک اسلامی تہذیب کو لے کر آئے، کیسے حالات تھے، وہ تاریخ و منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ تہذیبی اور ثقافتی انحطاط ابن آدم کا مقدر بن چکا تھا۔ مجلسی زندگی شائستگی اور سنجیدگی کے اوصاف حمیدہ سے کوسوں دور تھی۔ زوال کی طرف مائل تہذیبیں ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن ہو رہی تھیں۔ مستفوی انقلاب کا سورج طلوع ہوا، تہذیبی، ثقافتی اور مجلسی سطح پر انقلاب آفرین تہذیب کا آغاز ہوا، کیونکہ صدیوں کی انسانی تہذیبی آرزو اب تعبیر آشنا ہو رہی تھی، اب اس کی تعبیر ظاہر ہو رہی تھی۔ خوبیاں، بہت سارے کمالات پائے جاتے ہیں، جن میں سے چند خوبیوں اور کمالات کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی توحید و رسالت ہے۔ اسلامی تہذیب ثقافت کی بنیاد توحید اور رسالت کے عقیدے پر ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے صرف اللہ واحد کی ذات کی عبادت اور پرستش کے لائق ہے، وہی زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سلسلہ آپ پر آ کر ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ مسلمان آخرت، ملائکہ، آسمانی کتب، ارکان اسلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں، ان کا یہ تصور ایک جیسا ہے، اس سے ان میں ایک مخصوص سوچ جنم لیتی سب میں۔ تو یہ سب سے پہلی خوبی اسلامی تہذیب کی وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید ہی وہ بنیادی تعلیم ہے جس کا ابلاغ اسلام کا اولین مقصد ہے، اس کا آگے پہنچانا۔ اگر اسلامی ثقافت کی ہمہ جہت نشو و نما اور عالمگیر ارتقاء کا جائزہ لیا جائے تو باوجود علاقائی، جغرافیائی، نسلی اور لسانیاتی تنوع کے جو عنصر ایک قدر مشترک کے طور پر موجود ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ قدر مشترک تمام ایمان والوں کے اندر موجود ہے۔ واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بار بار جگہ پر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک کے بنیادی مضامین میں سے ایک بنیادی مضمون عقیدہ توحید ہے، جس کا قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ ذکر موجود ہے۔ پھر عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ رسالت کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور ان کی ذمہ دار لگائی، ان کو اعلیٰ مقام دیا
پھر انہوں نے اپنے وہ ذمہ داریاں ادا کی. آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ خاتم النبیین بن کر آئے. آپ کے بعد قیامت تک اور نبی نہیں آئے گا. آپ نے اپنے منصب کو، مقام کو، ذمہ داری کو اعلیٰ درجے پر ادا کیا. اس کی گواہی 1,24,000 صحابہ جو موجود تھے انہوں نے دی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر. چیز اس کی خوبی، اسلامی تہذیب کی دوسری اہم خوبی عقیدہ آخرت ہے، احتساب کا ڈر ہے، جواب دہی کا ڈر ہے کہ دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، کچھ وقت کے لیے آئے ہیں. جو بھی عمل کر رہے ہیں ہمارا عمل محفوظ ہو رہا ہے، اوقات محفوظ ہو رہے ہیں، ہماری حرکات و سکنات محفوظ ہو رہی ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر اچھائی وہ بھی دیکھ لیں گے، برائی بھی دیکھ لیں گے. دنیا یعنی پورا پورا اجرا دیا ہے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا، پھر عالم برزخ میں جائیں گے، عالم برزخ سے رب کے دربار میں قیامت کا منظر قائم ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا، یوم آخرت ہوگا. تو انجام پورا بدلہ ملے گا، جس میں کوئی نا انصافی نہیں ہوگی، انصاف کیا جائے گا. تو یہ چیز انسان کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اچھا عمل کرے، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کا کردار اچھا ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کا بول اچھا ہو، اس کی زندگی اچھی ہو. ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. پھر وہاں ظلم بھی نہیں ہوگا، دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ کوئی کمی زیادتی ہو جائے، وہاں انصاف کا بول بالا ہوگا. فرما رہے ہیں کہ جو احترام کو بجا نہیں لاتا، جو من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ میری امت میں ہونے کے لائق ہی نہیں ہے. مساوات ملتی ہے، چاہے وہ کسی گھرانے کی فاطمہ نامی عورت ہو، جب اس کا ہاتھ کٹنے کا وقت آتا ہے، سفارش آتی ہے، تو پیارے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ اس فاطمہ کی جگہ اگر میری لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی تو اس کے ساتھ بھی اگر یہ مسئلہ ہوتا تو یہی فیصلہ ہوتا، مساوات ہوتی. وہی انسانی مساوات نظر آتی. کیسے تمہارے فاروق اپنے بیٹے کا مساوات سزا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، عام آدمی کی طرح کٹہرے میں کھڑے ہو کر، اور حضرت بلال حبشی کو اپنے آقا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اسلامی تہذیب نے ہمیں مساوات کا درس دیا ہے. پیارے نبی کے صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا ہے، کوئی پیارے محبوب نے اس پر عمل کیا ہے کہ ان کی نشست و برخاست میں، بود و باش میں، شب و روز میں ایک ایسا انداز تھا کہ مساوات ہی مساوات نظر آتی تھی. اور امن و سلامتی ہے، اسلام امن کا دین ہے. اسلامی تہذیب امن کا درس دیتی ہے، امن سکھاتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی امن سکھایا ہے. پیارے نبی نے امن قائم کیا مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں صحابہ نے امن قائم کیا ہے. پیارے نبی مکہ فتح کیا، وہاں بڑے بڑے دشمن موجود تھے، چچا کو شہید کرنے والے موجود تھے، تکالیف دینے والے موجود تھے، لیکن پیارے محبوب نے کیا فرمایا؟ سب کو معافی دے دی ہے، امن کو قائم کیا، امن کا بول بالا کیا ہے. یہ اسلامی تہذیب. پھر اسلامی تہذیب میں ایک اہم خوبی اصلاح معاشرہ ہے، یعنی دوسرے معاشرے کی اصلاح کرنا، خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا. یہ اسلامی تہذیب سکھاتی ہے. دوسروں کو خیر خواہی کرنا، خود جنت میں جانا ہے، دوسروں کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے، خود جہنم سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. یہ اسلامی تہذیب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اصلاح معاشرہ پر کیسے زور دیا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ سکھایا ہے. یعلمون والذین لا یعلمون. فرما دیجئے کیا لوگ علم رکھتے ہیں جو لوگ نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بہترین انسان تقوی والا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ علماء رب سے ڈرنے والے ہیں. یہ ہمیں اسلامی تہذیب ہی سکھا رہی ہے، اسلامی تہذیب ہماری تربیت کر رہی ہے. نظام حکمرانی کی بھی اصلاح ملتی ہے. ریاست مدینہ ایک نظریاتی مملکت تھی، اور اس مملکت کی بنیاد ہجرت مدینہ کے فوراً بعد رکھ دی گئی تھی. تاریخ اسلامی مرحلہ انقلاب میں داخل ہو رہی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی مختصر ریاست میں اسلامی حکومت کی بنیاد قائم کی، اور 90 حکمت سے اسلامی نظام حکومت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا. مدینہ المنورہ کے یہودیوں سے بین الاقوامی اصولوں کے مطابق باہمی زندگی گزارنے کا معاہدہ کیا. میثاق مدینہ ہوا ہے، صلح و جنگ کے اعلیٰ اصول قائم ہوئے ہیں اور ان کے مطابق عمل کیا گیا. پھر نظام حکمرانی کی مکمل اصلاح کی گئی. فتح مکہ کے بعد جب تمام اہل عرب مسلمان ہو گئے اور اسلامی ریاست کی حدود پھیل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاقے کے الگ الگ حاکم مقرر کیے.
جیسا کہ مکہ معظمہ، عمان، بحرین، تیمہ، یمن مختلف حصوں کے لیے حکام مقرر کیے۔ اسلامی حکمرانی کی اسلامی تہذیب اصلاح کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نظم و نسق اور نظام سلطنت اور حکام کے تقرر پر خاص توجہ دی، ہر چیز کی اصلاح کی ہے، رعایا کی اصلاح۔ حکمرانوں کو بھی تربیت دی جا رہی ہے کہ انہوں نے پورے اپنی ذمہ داریوں کو، حقوق کو ادا کرنا ہے، کسی کا حق ضائع نہیں کرنا، اپنے آپ کو حکم فرمایا سید القوم فی السفر خادم ہوں، قوم کا سردار سفر میں ان کا خادم ہوتا ہے۔ اصلاح دی جا رہی ہے اور پیارے نبی عمل کے ذریعے کر کے دکھا رہے ہیں کہ صحابہ اگر کھانے پکانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، جنگل میں موجود ہیں، ایک کہہ رہا ہے میں آٹا گوندھ لوں گا، ایک کہہ رہا میں آگ جلاؤں گا، ایک کہہ رہا روٹیاں پکاؤں گا، پیارے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ میں لکڑیاں لے کر آؤں گا، میں لکڑیاں لے کر آؤں گا۔ اور صحابہ نے کہ اللہ کے محبوب آپ، میں بھی ثواب حاصل کرنے کا مشتاق ہوں، مجھے بھی شوق ہے زیادہ زیادہ نیکی کماؤں۔ یہ نظام حکمرانی کی اصلاح ہو۔ اپنی تہذیب میں حسن اخلاق اور عدم تشدد اخلاق کا اعلیٰ نمونہ انک لعلی خلق عظیم پیش کیا پیارے نبی نے۔ ما یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا نہ کرو، خوشخبری دو، نفرتیں نہ پیدا کرو۔ وتطاوعا ولا تختلفا، یعنی اختلافات کو پیدا نہ کرو، اتفاق باہمی سے رہو، آپس میں اتفاق پیدا کرو۔ یہ پیارے محبوب ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ماتحت غلاموں پر ظلم نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینی، ان کی تکلیف سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالنا، بلکہ پیارے محبوب مت خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان جو لوگوں کو زیادہ نفع مند ہے۔ اور کہیں فرما رہے ہیں ان اللہ يعذب الذين يعذبون الناس فی الدنیا، کہ وہ لوگ، اللہ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں، یعنی عدم تشدد نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینی۔ پیارے نبی نے اخلاق کے ذریعے اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ پیارے نبی نے یہ اس کی کئی مثالیں پیش کر کے سمجھایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے کی مثال ایسے ہوگی جیسے کوئی شخص آگ کے انگاروں سے مٹھی بھرے، یعنی یہ مشکل اوقات بھی آئیں گے، تو اس میں پیارے نبی نے ثابت قدم رہنے کی تلقین کی ہے۔ سادگی کا یہ مطلب نہیں کہ پرانا لباس ہو، پھٹا پرانا لباس ہو، میلے چلے کپڑے ہوں، صاف ستھرا رہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن کوئی لباس پہن کر اندر تکبر آ جائے، لباس پہن کر دوسروں کو کمتر سمجھے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کرامت المؤمن علی اللہ نکاح ثوبہ ورضا بالیسیر، آپ نے فرمایا مومن کے اللہ کے ہاں معزز ہونے والی چیزوں سے ایک اس کے کپڑوں کا صاف ستھرا ہونا ہے اور کنات کی زندگی پر راضی ہو جانا ہے۔ یہ تعلیم پیارے نبی نے دی، جس طرح کے حالات ہوں رب کی طرف توجہ کرنی ہے، کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اسی طرح آپ نے بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات واضح کر دی۔ ایک میں فرمایا، روایت میں فرمایا من لبس ثوب شہرۃ فی الدنیا البسہ اللہ تعالی ثوب مذلۃ یوم القیامہ، جس آدمی نے دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یعنی شہرت کے لیے، تکبر کے لیے، ریا کے لیے نہیں پہننے، اور جو لباس پہننے سے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے، جو شریعت نے حکم دیا اس کی پابندی کرنی اور عمل کرنا ہے۔ پیارے محبوب فرمائے کھاؤ پیو صدقہ کرو، لباس پہنو جس میں تکبر نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر نعمت کا اثر نظر آئے، یہ اللہ پسند کرتا ہے، لیکن انسان میں تکبر نہ آ جائے۔ کہ اسلامی تہذیب ہمیں جگہ جگہ تعلیم ملتی ہے۔ پیارے نبی نے مکہ المکرمہ کے موقع پر کیسے تواضع کا اظہار کیا، پیارے نبی کیسے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، حالت مسکینی میں موت دے، اور قیامت کے دن مساکین ہی کی جماعت میں سے اٹھانا۔ تصور کیجئے پیارے نبی، رب فرما رہے ہیں آپ چاہیں تو میں احد کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں۔ پیارے محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک وقت کھانا کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک وقت بھوکا رہوں صبر کروں۔ فکر کو آپ رکھیں تاکہ میری امت کے فقیر لوگ یہ نہ کہیں ہمارا نبی عیش میں رہا ہے۔ پیارے نبی نے فقر برداشت کیا ہے، جس کے لیے سب کچھ رب نے کائنات بنائی، اس کی عاجزی انکساری دیکھیں۔ پیارے محبوب فرما رہے ہیں قیامت
قیامت قائم نہ ہوگی جہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر یا مساجد کے بارے میں فخر کرنے لگیں گے، ساجد کے فخر کرنے لگیں گے۔ تو یہ اسلام کی تہذیب میں ہمیں یہ چیز بہت زیادہ ملتی ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مضمون بہت ساری آیات سے واضح ہوتا ہے، تہذیب میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ خواتین کے احکام، ان کے آداب، ان کے مقام کو اسلام نے بالکل واضح کر دیا ہے، سارے کمالات نظر آتے ہیں۔ جب ہم اسلامی تہذیب کو دیکھیں تو اسلامی تہذیب ایک اعلیٰ نمونہ بنتا ہے۔ اسلامی تہذیب کے اندر ہماری انفرادی زندگی نہیں ہے، ہمیں اوپر دوسروں کی ذمہ داری لاحق ہوتی ہے، ہم مکلف بنائے گئے ہیں، ہمیں ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، ہر کسی کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھ گچھ کرنی ہے، یہ وصف اسلامی تہذیب کے اندر ملتا ہے۔ اسی طرح خاندانی نظام جو ہے اسلامی تہذیب میں ہے، دوسری تہذیبیں سے اس میں معدوم ہے۔ اسی طرح اسلامی تہذیب کے اندر ایک نمایاں وصف ہے شراب، جوئے اور سود سے اجتناب کرنا ہے، دوسری تہذیبوں میں یہ چیز نہیں ملتی۔ تو یہ اسلامی تہذیب کا ایک ملکہ ہے، خوبی ہے، اسلامی تہذیب میں یہ چیز ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے، دوسری تہذیبوں میں یہ چیز موجود نہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں اسلامی تہذیب میں اعلیٰ درجے پر ملتی ہیں، بلکہ اس کے برخلاف دوسری تہذیبوں کا تھوڑا سا اگر مشاہدہ کریں، مغربی تہذیب کی بنیاد آزادی پر ہے، اگرچہ مغربی تہذیب کے اندر اس آزادی پر کئی قدغنیں لگ رہی ہیں، لیکن وہ قدغنیں جو اسلامی تہذیب ایک مسلمان پر بحیثیت تہذیب لگاتی ہے، اس کا مغربی تہذیب کے اندر نشان نہیں ملتا۔ مثلا مغربی تہذیب میں عبادت ہر فرد کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ چاہے تو عبادت کرے چاہے نہ کرے، جس طرح سے چاہے عبادت کرے، اس طرح حیا بھی اس کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ چاہے تو اس کا خیال رکھے چاہے تو اس کا خیال نہ رکھے، اس طرح الکوہل کا استعمال بھی اس کی ذات پر منحصر ہے، قانون اس کو صرف اس وقت روک سکتا ہے جب وہ شراب پی کر دوسروں کو نقصان پہنچائے، سڑک پر گاڑی چلائے، لیکن اس کے علاوہ ایک فرد پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ یہی حال حفظ مراتب کا ہے، چاہے تو وہ ذاتی طور پر کسی کی عزت کرے یا نہ کرے، بڑوں کا احترام کرے نہ کرے، کسی بھی شخص کا خاکہ اڑائے یا نہ اڑائے، بدتمیزی والے کلمات استعمال کرے نہ کرے، لیکن اسلامی تہذیب میں قدغنیں ہیں، روکا گیا ہے کہ بڑے کا احترام کا کیا مقام ہے، حفظ مراتب کا کیا مقام ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان کا کیا مقام ہے، حیا کی کیا اہمیت ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اسلامی تہذیب کے اندر نمایاں ملتی ہیں، اس سے آ رہی ہیں۔ تو یہ مختلف چیزیں اسلامی تہذیب کی خصوصیت کا ذکر ہوا، اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا مفہوم، اور آخر میں اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے درمیان میں فرق بھی واضح ہو گیا۔ تو اگر کوئی اس میں مسئلہ مشکل ہو تو آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو آپ تمام طلباء نے سمجھنا ہے، سمجھ کر اپنی عملی زندگیوں میں لانا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اصل چیز عمل ہے، اور پھر اس کو سمجھ کر دوسروں کو بھی سمجھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح اسلام کی تبلیغ کرنے کی، اسلام کی باتوں سے آگاہ کرنے کی، اور اپنا پیغام صحیح طرح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔